ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. سبحان. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم
يمسسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شان فرماتے ہیں اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جن کا عقیدہ سچا ہے اور جن کے اعمال سچے ہیں. اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ضرور بالضرور ان کے اس دین کے پاؤں مضبوط کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. جو دین اللہ نے خود ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کے پاؤں اللہ تعالیٰ جما دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خوف کے بعد ان کو امن میں تبدیل کر دے گا، یہ ان کے خوف کی حالت کو حالت امن میں بدل دے گا. درآں حال کہ وہ میری پوجا کر رہے ہوں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں گردان رہے ہوں گے، اور جو آدمی اس کے بعد کفر کرے گا وہی لوگ صحیح معنوں میں نافرمان ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، یعنی نماز پڑھتے رہا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، رسول کا کہا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان لوگوں کو مت گمان کرو کہ تمہیں زمین میں وہ عاجز کر دینے والے ہیں جو کافر ہیں، یعنی کافروں کو مت یہ گمان کرو کہ وہ تمہیں زمین میں بے بس بنا کے چھوڑ دیں گے. یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ تمہیں بے بس کر دیں گے. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جائے بازگشت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. اے ایمان والو چاہیے کہ وہ لوگ تم سے اجازت مانگ کے اندر داخل ہوں کہ دانے ہاتھ تمہارے جن کے مالک ہوئے. مانگنے کی گنتی 3 مرتبہ ہے. 3 مرتبہ اجازت مل جائے تو اندر آ جائیں، اور اگر 3 مرتبہ کہنے پر بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں. کس کس وقت میں؟ صبح کی نماز سے قبل، اور جس وقت کہ تم دوپہر کی وجہ سے غیر ضروری کپڑے اتار دیتے ہو. اور عشاء کی نماز کے بعد. ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے یا تمہارے شرم کے اوقات ہیں. تم پر بھی کوئی گناہ نہیں اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں. ان اوقات کے علاوہ، ان وقتوں کے علاوہ اگر وہ آئیں تو کوئی مذائقہ نہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آنے جانے والے ہو. طواف کرنا کے معنی آنا جانا، کمیونیکیشن رکھنا. تم کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور جس وقت تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت لے کر کے آئیں جیسا کہ ان کے لیے اجازت کا حکم ہے جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہیں بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور
وہ عورتیں جو کہ بیٹھ گئی ہیں، ان اور رسیدہ ہونے کی وجہ سے اب وہ زیادہ چلنے پھرنے کی اہلیت میں نہیں ہے، کہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، جن کو دیکھ کے آدمی کے جو شہوانی جذبات ہیں بھڑکنے کے بجائے رحم آتا ہے، ان کی بے کسی کو دیکھ کے دل تھام کے کسی دیوار سے ان کو بچا دے کہ دیوار پکڑ کے چلی جائے، ان پر بھی اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے غیر ضروری کپڑے، فالتو کپڑے، بالا پوش وغیرہ اتار دیں، درآں کہ وہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والی نہیں ہیں، یعنی اوپر کی فالتو چادریں وغیرہ جو پردے کے لیے اوڑھتی تھیں وہ وہی حالت اتارنے کا حق رکھتی ہیں کہ ایک تو ان کو دیکھ کے ان کے جسم کی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی بڈھے یا جوان آدمی کے جو شہوانی جذبات ہیں وہ بھڑکے، دوسرا یہ کہ ان کو اپنا سونا چاندی اپنے زیورات کی نمائش کرنا مقصود نہ ہو، اور اگر وہ بچیں ان کا بچنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رخصت کو نہ استعمال کرنا ہوں بلکہ احتیاط کو استعمال کرنا، عزیمت کو استعمال کرنا، یہ افضل بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے، کسی اندھے پر کوئی مذائقہ نہیں اور کسی لنگڑے پر کوئی مذائقہ نہیں اور کسی مریض پر کوئی مذائقہ نہیں، مذائقہ تنگی، یہ اس سے وہ کام نہیں کروانا چاہتے جو کرنے کی اہلیت میں وہ نہیں ہے، جس کام کے کرنے کی قابلیت نہیں ہے۔ مثال کو لنگڑے سے دوڑنے کا کام نہیں لیتے، نابینے سے کوئی ایسا دیکھنے والنے کا کام نہیں لیتے، جیسا جہاد وغیرہ ہے، دوڑنے کا کام بھی ہے، دیکھنے کا کام بھی ہے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بیمار جو کہ دوڑ کے کسی کو مار بھی نہیں سکتا، اگر اس کو ماری جائے تو سہ بھی نہیں سکتا، اس پر بھی جہاد فرض نہیں ہے۔ یہ بہت سارے اور کام جو اسلامی خدمات کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں ان سے وہ ایگزیمٹ ہے۔ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، یہ الگ چیپٹر ہے، یہاں تک یہ پیچھے جو بات گزری ہے یہ الگ احکام یہاں سے، اور تم پر بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے ماؤں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا پھوپھیوں کے گھروں سے یا ماموں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، جو چابیاں تمہیں دے دی گئی ہیں، جن کا پوزیشن انفیکٹ تمہارے پاس ہے، ان گھروں میں بھی کسی کو اعتماد ہوگا تو چابیاں دی ہوں گی، یا تم اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ تو کوئی مذاکرہ نہیں، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سارے مل کے کھاؤ یا الگ الگ بیٹھ کے کھاؤ، دونوں باتوں کی اجازت ہے۔ اس کا انحصار تمہاری ضرورت پر ہے اور حالات پر ہے، مل کے بیٹھنے میں زیادہ ثواب ہے، لیکن ضرورت کے مطابق رخصت بھی ہے۔ اور جس وقت تم ایسے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کہا کرو، اپنے آپ سے مراد جو مسلمان وہاں رہتے ہیں وہ تمہارا اپنا آپ ہے، ان کو سلام کرنا تمہارے اپنے اوپر سلام کرنے کے برابر ہے۔ ایسا سلام کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے اور برکت والا ہے، وہ سلام اور پاکیزہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیاتیں بتاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آیات طیبات کا رضی اللہ وسلم آپ حضرات کے موجودہ ہوا، یہ جو شروع میں آیت آئی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفهم امنا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے جب آئے تو مدنی زندگی میں آپ کو ہر طرح کی تلخیاں دیکھنا پڑی جو مکے رہنے کے زمانے میں موجود تھی، ہر وقت کا خطرہ، ہر وقت جاسوسوں کی آمدرفت۔ جو بدر کی جنگ ہوئی وہ انہی حالات میں ہوئی، حالانکہ اس طرح کی جنگ مکے شریف میں رہ کے نہیں ہوئی،
مدینہ طیبہ میں آ کے جنگ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نے سرکار کو شہر سے نکال دینے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس پر اور زور ڈالتے چلے گئے تاکہ یہ زندگی میں تنگ سے تنگ تر ہو کر تو ایسا ہی راستہ اختیار کر لیں کہ اپنے آپ کو خود ختم کر لیں۔ تو اس موقع پر ایک صحابی ہیں جنہوں نے ہتھیار باندھے ہوئے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یاتی علینا یومن نامن فیہ ونذر فیہ الصلاۃ، یا رسول اللہ ایسا دن ہم پر نہیں آئے گا کیا کہ جب ہم ایسا کریں گے کہ ہتھیار اپنے اتارے ہوں گے اور ہم لوگ امن و امان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، امن بھی ہمیں حاصل ہوگا اور ہتھیار بھی نہیں پہنے ہوں گے۔ یعنی جن مسلمانوں کے پیٹوں میں روٹی نہیں ہے، بدن پر کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لڑنے کا ہتھیار لٹکا ہوا ہے اور ہر وقت جاگ رہے کہ دشمن کسی وقت یلغار بول سکتا ہے، شبخون مار سکتا ہے۔ اچانک حملے کا نام ہے یلغار، شبخون، رات کے وقت حملہ کرنے کو کہتے ہیں شبخون، شبخون مار سکتا ہے، یلغار بول سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہماری زندگی کیا زندگی ہے؟ سرکار نے فرمایا تم پر ایک ایسا وقت ہوگا کہ یجلس رجل فی ملئ عظیم، تم میں سے ایک آدمی بہت بڑے مجمع میں بیٹھا ہوگا، وہ مختفیاً، یہ قدیم زمانے میں صوفیہ جب بیٹھتے تھے اس طرح چادر ایک لپیٹ کے دونوں گھٹنے اونچے کر کے مراقبے کی غرض سے اسے اونچی کر کے تو اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے ایسے کر کے، اس کا نام ہے اختفاء۔ یعنی اس نے چادر باندھی ہوئی ہوگی اس طرح بیٹھنے کے لیے، تو اس طرح چادر باندھنے والا تو بے خوف ہو کے باندھتا ہے نا، اور اسے ڈر ہو مجھ پر کوئی حملہ کرے گا تو پھر تو نہیں باندھتا نا۔ ایسا وقت آئے گا مجھ میں بڑے بڑے ہوں گے، اس میں بیٹھنے والے آدمی اس طرح چادریں باندھ کے بیٹھ گئے ہوں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جو عاطم طائی کے صاحبزادے ہیں اور اس کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو وہ وقت دیکھے گا کہ ایک خاتون ایک زینہ ہیرا کے مقام سے حجابے میں بیٹھ کے مکہ شریف سے طواف کر کے بے خوف و خطر واپس چلی جائے گی اور اس کو کسی طرح کی کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ اس وقت تو تم ہتھیار پہن کر مجلس میں آئے ہوئے، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں کسی مجلس میں کوئی نہیں ایسے صورتحال پیدا ہو کہ کوئی جاسوس آئے ہوئے ہو، حملہ ہو جائے، یا ہم اندر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم باہر کوئی آرمی آ جائے تو اس وقت ہم ہتھیار تلاش کرتے پھریں۔ ہمیں ہر وقت مسلح رہنا چاہیے، ہتھیار ہر وقت ہمارے پاس ہونا۔ تو عدی بن حاتم وہ وقت آئے گا جس وقت کے ایک زینہ ہیرا کے مقام سے، ہیرا کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ شاید یمن میں ہے، یمن میں نہیں ہو، تو میں نے اس کے لیے معجم البلدان گیزیٹیئر، اس کو پٹواری کی کہتے ہیں لال کتاب، ہمارے مذہب کی وہ لال کتاب ہے، 5 جلدوں میں ہے، اس کو انگریزی میں گیزیٹیئر کہنا چاہیے۔ جیسا آپ لندن کا گیزیٹیئر نکالیں نا تو وہ بتائے گا آپ کو کہ لندن کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو کس سن میں کس دور حکومت میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ جو شہر بھی آپ کا ہے، مثال کو ہیمل ہیمسٹیڈ ہے، یہ 1947 کی جو جنگ ہوئی تھی نا 40-44 کی، اس 40-44 کی جنگ میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ لوٹن ہے، اس کا غالباً 2,80,000 اس کی آبادی ہے، اور یہ کاؤنٹی ہے اور ماتحت ہے بیڈ فورڈ کے۔ اسے پورے ملک کا آپ لینا، مینچسٹر کون سا شہر ہے، برمنگھم کن حالات میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح جو پوری دنیا میں اسلامی آبادیاتی سسٹم ہے اس میں شہروں کے نام دیے گئے۔ اس میں ہیرا کے مطلب بتایا کہ کوفے سے نجف اشرف 3 میل کے فاصلے پر ہے، ہمارے ہاں تو 17 میل کا ایک اندازہ جو ہمارے باپ دادے زبانی بتاتے آئے نا، کہ یہ لوگ خود ان تلخیوں سے گزرے تھے۔ اب بعض جو ہے وہ گیزیٹیئر میں 7 میل لکھتے ہیں، بعض 3 میل لکھتے ہیں، لیکن وہ تطبیق یوں ہوتی ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں سے آتے جاتے وقت جو راستے اس وقت پڑتے تھے اس میں اتنا ہی فاصلہ تھا،
اب وہ بلڈوزر وغیرہ لگا کے سڑکیں بنا لی ہیں تو سڑکوں کی وجہ سے راستے چھوٹے ہو گئے ہیں، تو اب وہ 3 میل والی روایت بھی درستی ہے، 7 والی بھی درستی ہے اور 17 والی بھی۔ ہمارے ہاں تو ایک 30 میل کی روایت ہے کہ حضرت حیدر کرار کا مزار پاک جو ہے یہ نجف اشرف میں ہے، نجف اشرف سے 2 میل کے فاصلے پر ہے ہیرا۔ ابھی کہتے ہیں اس وقت میں حیران ہوا کہ وہ جو بنی طے کے لٹیرے ہیں، قزاق ہیں، وہ کدھر چلے جائیں گے؟ یعنی وہ ایسے پرمنٹ قزاق تھے کہ لوٹے بغیر چھوڑتے نہیں تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہیرا سے آئے گی، راستہ وہی پڑتا ہے، تو جب وہ آئے گی کعبہ شریف میں تو راستے میں لوٹ نہیں لیں گے وہ کیا؟ لیکن کہتے پھر سچ مچ دور فاروقی میں میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ واقعی وہ ایک عورت ہیرا سے آئی اور طواف کر کے واپس جانے لگی۔ عورتوں سے پوچھا اکیلی آئی ہو تو کون ہو، کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں ہیرا سے آئی ہوں، جو اشرف کے پاس ہے، تو زیارت کرنے کے لیے آئی تھی۔ اسی پر ہمارے فقہاء کے ہاں ایک بڑا زبردست بحث بھی ہے، جب عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی حج کے لیے، وہ کس طرح آئی ہے؟ تو وہ دھینگا مشتی سے آئی ہے، وہ قاعدے کے مطابق نہیں آئی۔ تو سرکار کا اس کا یہ بیان کرنا یہ امن کے لیے ہے، جواز کے لیے نہیں ہے۔ اتنا امن ہوگا کہ وہ آ سکے گی۔ اس سے یہ مطلب لینا درست نہیں کہ اگر وہ اس کا آنا جائز نہ ہوتا تو سرکار منع کر دیتے کہ اسے نہیں آنا چاہیے۔ سرکار نے بدامنی کے خاتمے کے لیے اس کی مثال دی کہ ایسا بھی ہو جائے۔ تو اب چند چیزیں اس میں جو مد نظر رکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعہ ہیں، اور اہل سنت والجماعہ کے بارے میں کتب صحاح کی حدیث ہے، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، امت مسلمہ 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی، کلہم فی النار، اور ایک بات ہے کلہم حلقہ، ان میں سے ہر ایک ہلاک ہونے والا ہے، ہر ایک جہنم میں جائے گا، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ تو اس وقت صحابہ کرام پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے، آپ کی امت میں وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس پر صحابہ عرض کرتے ہیں مس سنت والجماعہ، سنت والجماعت ہوتا کیا ہے؟ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس عقیدے پر آج کی تاریخ میں ہوں نا اور میرے صحابہ ہیں، یہ اہل سنت والجماعت۔ اس کے چند عقائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا اور آج ہم وہ اہل سنت ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر مسلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ لڑی گئی، یہ پہلی ہی جنگ ہے جو حضور کے بعد لڑی گئی، اور اس میں کوڈ ورڈ پوچھا گیا کہ اپنے اور بیگانے میں تمیز کرنی ہے، وہ بھی داڑھیوں والے، یہ بھی داڑھیوں والے ہیں، وہ بھی لمبے کرتوں والے، یہ بھی لمبے کرتوں والے ہیں، وہ بھی نمازی ہیں، یہ بھی نمازی ہیں، وہ بھی اذانے کہتے ہیں، یہ بھی اذانے کہتے ہیں۔ تو جب اتنا آپس میں ریزمبلنس ہے، مشابہت ہے، پھر تمیز کس طرح کریں گے، اس کو ماریں یا نہ ماریں، یہ اپنا یا بیگانہ ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت یا محمدہ یا محمدہ، پوری امت میں سے جو افضل آدمی اس کی یہ سجیشن ہے۔ 13,000 آدمی نے جس وقت اس کو قبول کر لیا، اجماع امت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو دور سے پکارنے کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ پھر جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور اہل سنت ہی نجات پانے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ یا رسول اللہ کہنے والی قوم ہی نجات پانے والی ہے، یا رسول اللہ کی منکر نجات پانے والی نہیں۔ اچھا، جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے سب سے آخری صحابی جن کا وصال ہوا عامر بن طفیل ان کا نام ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا آج کے بعد 1 صدی کے اندر اندر میرے تمام صحابہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ ان میں صحابہ میں آخری آدمی عامر بن طفیل ہے۔
ان تک کسی شخص نے ان سے دلیل پوچھی کہ بتا تیرے پاس ثبوت کیا ہے اپنی نبوت کا؟ کیا بات ہے، بغیر پوچھنے پاچھنے کے ایک سیدھا کافر کہا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوصاف مصطفیٰ کا جو منکر ہے ہاں اس سے دریافت طلب کوئی عمل نہیں ہے، بے شک، سبحان اللہ، اس کو بے ایمان اور کافر سمجھنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بے شک، اہل سنت ہی نجات پانے والے ہیں۔ اہل سنت صرف وہی ہیں جو اس عقیدے پر ہے جو صحابہ کا اور نبی پاک علیہ السلام کا عقیدہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا ہے تو مصباح الزجاجہ شرح ابن ماجہ اس کے اندر حدیث موجود ہے، میرے کتبخانے کے اندر یہاں موجود ہے ماشاء اللہ، کہ آپ وصال کے وقت اپنا کچھ مال بانٹنے لگے، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فلافلوں کو دے دینا، فلافلاں کو دے دینا، اور یہ تم تینوں بہنوں کا یہ حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو دو بہنیں، تیسری بہن کوئی نہیں ہے، ایک میں ہوں عائشہ بنت ابی بکر اور دوسرا اسماء بنت ابی بکر جو حضرت زبیر بن العوام کی اہلیہ ہے، جو ہجرت والی رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے برتنوں میں، اور خاص کر جو پیٹ پہ باندھنے کا کپڑا ہوتا ہے اس کو نتاقہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ جلدی میں اور کوئی کپڑا نہیں ملا تو پھاڑ کے تو اس کے کر دیے، تو عرب لوگ اس کپڑے کا نام بھی نہیں لیتے تھے، اس پہ اپنے غیرت کے لیے حجاب کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے، ان کا نام ہی اس وجہ سے ذوالنطاقتین پڑ گیا، دو پٹکوں والی، انہوں نے پھاڑ کے وہ برتن باندھے تھے۔ تو دو بہنیں، ایک اسماء بنت ابی بکر ایک میں ہوں۔ آپ فرمایا کہ تمہاری ماں ام رومان یہ امید سے ہے اور اس کے پیٹ میں ایک بچی ہے جو میرے بعد پیدا ہوگی اور یہ اس کا حصہ ہے۔ اب اہل سنت کون ہے؟ اہل سنت وہ ہیں جو اس عقیدے پر ہے جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ اب صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ مجھے پتا ہے، اور پیٹ کی معلومات کے بارے میں کہنا نبی کو بھی پتہ نہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ نجات نہیں پانے والی قوم، وہ جہنم میں جانے والی۔ نجات پانے والے کون ہیں؟ صرف اہل سنت والجماعت۔ وہ کون ہیں؟ جن کا وہ عقیدہ ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ جب ان کا عقیدہ پتہ چلا تو معلوم ہے وہ عقیدہ نجات کا مدار ہے۔ مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے، بدر کی جنگ ہونے والی ہے، اگلے دن مقابلے جڑنے والا ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو ضروری ہدایات دے رہے ہیں۔ ایک عرابی نکلا، اس نے آ کر سرکار سے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو بتائیں کہ میرے اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ آپ نے وہ ادھر موڑ دیا، ادھر مڑ کے نا سرکار سے کہتا بتائیں اگر نبی ہیں تو بتائیں میرے اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ سرکار پھر ادھر مڑ کے کہتا ہے بتا اگر آپ اپنے آپ کو نبی سمجھتے تو بتاتے کیوں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کفار کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہو اس کو غیب کا پتہ ہوتا ہے، دیا ہوا خدا کا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہوگا۔ وہ جس غیب کی نفی ہے وہ اس غیب کی نفی ہے جو کسی کا دیا ہوا نہیں اپنا ہے، علم ذاتی کی نفی ہے۔ علم ذاتی تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں کہ اللہ کی ذات کے بغیر کسی کے پاس بھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا، آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خود سے خود دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ خدا نے دیے اسی طرح نبی کے پاس غیب ہوتا ہے، دیا ہوا اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ نے یہ آنکھیں مجھے دی ہیں تو میں نابینا سمجھا جاتا ہوں کہ میں اخیرا سمجھا جاتا ہوں۔ اللہ نے اگر علم دیا ہے تو یہ علم رکھنے والا جانا جاتا ہے نا، لا علم تو نہیں جانا جاتا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے بار بار کے اصرار سے کچھ قبیلہ خاطر ہوئے، اس کو تنہائی میں لے گئے۔ انہوں نے کہا بار بار سرکار سے کیوں پوچھتا ہے؟ سرکار تیری پردہ پوشی فرما رہے ہیں، بدبخت آدمی فلاں درخت کے نیچے اس اونٹنی کو بٹھا کر اس سے تم نے خود ردفیلی کی ہے اور تمہاری پشت کا اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں،
اس حد سے پتہ چلا۔ اب نجات پانے والے کون ہیں؟ سنی، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کون ہوتے ہیں؟ جو اس عقیدے پر ہوں جو سرکار کا اور سرکار کے صحابہ کا ہے۔ سرکار کے صحابی کو پتہ ہے کہ نہیں پیٹ میں کیا ہے، نہ بتانے سے کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ نتیجہ نکالنا ان واقعات کی روشنی میں صحیح ہے۔ سرکار تو پردہ پوشی کی وجہ سے رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کو بے آبرو نہیں کرنا چاہتے، لیکن جس نے ان کے مطلب لا علمی کا عقیدہ بنا لیا، معلوم ہوا نبی کے بارے میں لا علمی کا عقیدہ بنانا یہ کافر کا کام ہے۔ اس وقت نبی کا غلام کہتا ہے جس کے بارے میں تم یہ خیال کرتے تو وہ خود ہو کے یہ نہیں جانتا، میں اس کا غلام ہو کے یہ جانتا ہوں، وہ کیسے نہیں جانتا؟ تو ایک تو یہ جو خلافت کا چیپٹر ہے اس معنی میں ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ان کے عقائد کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس جو دین پہنچا ہے اگر خلافت کو آپ انویلیڈیٹ کرتے ہیں، ناجائز قرار دیتے ہیں، تو پھر خلافت نے جتنے کام کیے وہ بھی ناجائز ہوں گے نا۔ یہ تو اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ یہ جو قرآن اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ جمع کس نے کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ جمع کیا ہے، بخاری کا متن ہے، تو سارا جہان اس پر گواہ، ایک شخص نے بھی انکار نہیں کیا۔ لوگوں نے سینکڑوں نے جمع کیے، پر یہ قرآن کون سا ہے؟ کافروں کا بھی اتفاق ہے، یہودیوں کا بھی اتفاق ہے، عیسائیوں کا بھی اتفاق ہے، شیعوں کا بھی اتفاق ہے، سنیوں کا بھی اتفاق ہے، اور مرجیہ کا، خارجیہ کا، قدریہ کا، معتزلہ کا، جہمیہ کا، درہمیہ کا، کلابیہ کا، جاہزیہ کا، جتنے بھی اسلام کے دعوے دار جھوٹے فرقے ہیں وہ بھی سب اس پر متفق ہے۔ یہ قرآن وہی ہے جو صدیق اکبر نے جمع کرایا۔ تو جس وقت ان خلافتوں کو آپ انویلڈ قرار دیں گے، غیر قانونی قرار دیں گے، تو اس وقت ان کے کیے ہوئے کام کی صحت پر کیا دلیل ہوگی؟ معاذ اللہ سبحانہ باللہ، جو اتنی بڑی بے ایمانی کر سکے کہ سرکار دو عالم اسلام کی تعلیمات کے خلاف دھونس دھکے سے خود حکومتوں پر چھاپے مارتا پھرے اور سرکار کی خلاف ورزی کرے، اس کے بارے میں یہ کیا اتھینٹیکیشن ہوگی کہ قرآن کے بارے میں وہ اتنا نیک تھا، اتنا سچا تھا کہ قرآن سچائی اس نے جمع کیا ہے۔ آج بے شک ایک قوم کہتی ہے کہ قرآن مجید 30 پارے کی بجائے 40 پارے ہے، پاروں کے حساب کے بجائے 60 گز لمبا ہے، 40 گز لمبا ہے، کتنے گز اونچا ہے، گھوڑے پر چڑھ کے پڑھا جاتا ہے، مگر پوچھو وہ ہے کہاں؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ گزارا کس پر چلاتے ہو؟ اس پر۔ یہ کس نے جمع کیا ہے؟ صدیق اکبر۔ نگران کون تھا؟ عمر۔ تائید کرنے والے کون تھے؟ عثمان غنی، حیدر کرار، اشرف مبشرہ۔ اگر وہ سارا ڈھانچہ ہی تمہارے نزدیک غلط ہے تو اس دین کی سچائی پر کل عالم اسلام میں جو 1400 برس مسلمان گزر چکے ہیں، تاریخ بتلاتی ہے یہی قرآن استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ شیعہ بھی استعمال کرتے وقت اسی 30 پر گزارا کرتے ہیں۔ وہ کتنا بھی بڑا قرآن بتاتے ہیں لیکن کہتے ہیں ایک لفظ بھی اس کا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسی میٹھی روٹی سے کیا فائدہ ہے جو بھوک والے دن بھی اس کا نوالا میسر نہیں آتا؟ کیوں ہے کہ نہیں؟ اہل سنت کے دین کی سچائی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بغیر آپ اپنے دین اور ایمان کی سچائی کو ثابت کر سکتے ہی نہیں۔ اچھا، اس وقت جو آپ کے پاس عدالتی نظائر ہیں کہ اسلام نے یوں فیصلہ کیا، یوں فیصلہ کیا، یوں فیصلہ کیا، یہ کن عدالتوں کے نظائر ہیں؟ یہ پریسیڈنٹ سے ہیں، مقدمات کی وہ مثالیں کہ فلاں فلاں مقدمے کا فیصلہ یوں ہوا ہے، وہ تو صدیق اکبر کی عدالتیں تھیں، فاروق اعظم کی عدالتیں تھیں، عثمان غنی کی تھی، حیدر کرار کی تھی، حضرت محمد حسن کی تھی۔ ان لوگوں کی خلافتیں تھیں، ان کی عدالتیں تھیں، ان کی انتظامیہ تھی، ان کی عدلیہ تھی، ان کی مقننہ تھی۔ آج آپ کے پاس جو اسلام کا بنا ہوا قانون فقہ کہلاتا ہے،
چاروں مذہبوں کے پاس وہ کن کا ہے؟ وہ انہی کا ہے۔ اگر ان کو تم ناجائز کہو تو پھر تو تمہارے اپنے دین و ایمان کی سچائی پر کوئی ثبوت ہی نہیں رہ جاتا۔ اچھا، تو پھر صحابہ کرام جو عمل کر رہے تھے ان کے پاس بخاری تھی؟ بخاری والا تو خود 194 میں پیدا ہوا ہے، 203 تک نابینا رہا ہے۔ تو تلاش تو ان کو کرو جن کے پیچھے بخاری چلا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ تو چلتے تھے پیچھے صدیق اکبر کے، فاروق اعظم تھے، ان میں تو غیر مقلد کوئی نہیں تھا، تقلید کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کام بھائی ان کے پیچھے چل رہا ہے؟ کیوں؟ سرکار نے نماز میں ان کو آگے کھڑا کیا تھا، ہمیں پیچھے کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا، تو جس سے ہم نماز میں پیچھے تھے باقی معاملات میں۔ اب غیر مقلد پہلے ہے یا مقلد پہلے ہے؟ سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ؟ اچھا، جو جمع حدیث کا کام ہے، بخاری نے تو 3ری صدی میں جمع کیا، پہلے کہیں جمع ہو چکی ہوگی نا، اس کو اکٹھا کیا ہے، تو وہ جو پہلے جمع کرنے والے تھے پہلے تو ان کی ویلیڈیٹی ہوگی نا۔ وہ غیر مقلد تھے یا مقلد تھے؟ تو سب ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے تھے۔ اچھا، پہلا آدمی ڈاکٹر جو علم حدیث کا مانا جاتا ہے وہ امام شافعی ہے۔ امام شافعی اپنے بنیادی اصولوں میں وہ امام حنیفہ کے پیچھے چلنے والا آدمی ہے۔ کہتے ہیں کلہم عیال علی ابی حنیفہ، تمام عالم اسلام امام حنیفہ کا محتاج ہے۔ محتاج کس بارے میں؟ اس کے پیچھے نہ چلے تو بات ہی نہیں بنتی۔ جو خود امام ہیں وہ بھی کسی کے پیچھے چلتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں خلفاء کے پیچھے چلتے ہیں۔ جس وقت آپ خلافت کو ویلڈ نہیں مانیں گے تو آپ کو قرآن مجید کی ان ویلیڈیٹی تسلیم کرنی پڑے گی کہ قرآن مجید ناجائز ہے۔ پھر جتنی عدالتی نظام جو آپ کا قانونی ڈھانچہ ہے سارا انویلڈ ہوگا، سب اڑ جائے گا۔ علم حدیث کی اتھینٹسٹی آپ کے پاس نہیں رہے گی، کیونکہ جن لوگوں کی اچھائی یا برائی حدیث کے صحت اور عدم صحت پر اثر ڈالتی ہے وہ تو پہلے گزر چکے۔ امام بخاری تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے، امام بخاری تو اکٹھا کرنے والے لوگوں میں سے ہے، حدیث کو روایت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ بات یہ سمجھے آپ؟ سرکار نے بات کی ہے نا، اس کو بیان کرنے والا صحابی ہے، وہ خلفاء میں سے ہے، خلفاء کا ساتھی ہے، خلفاء کے پیچھے چلنے والا ہے، خلفاء سے اتفاق رکھنے والا ہے۔ اگر وہ سارا ڈھانچہ ہی حرام اور ناجائز ہے تو پھر علم حدیث کا جتنا بھی ڈھانچہ ہے یہ سب بیکار ہے۔ اچھا، جس پر 1400 برس مسلمانوں نے عمل کیا ہے اگر وہ غلط ہوں تو کافی کلینی جس کا نام یعقوب کلینی ہے اس کو تو شیعہ بھی نہیں جانتے وہ کون ہے، اس کو صحیح ماننے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ یعنی کون ہے جو صدیق اکبر کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو فاروق اعظم کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو حضرت عثمان غنی کو نہیں جانتا؟ اور اختلاف کرتے کس وجہ سے ہو؟ حقوق اہل بیت کی وجہ سے۔ اہل بیت میں تم اصل ہو یا علی؟ حیدر کرار کا ڈر کی وجہ سے وہ کوئی بات نہیں کر سکے۔ یار بدر کی جنگ میں کون لڑا ہے؟ علی۔ احد کی جنگ میں ساری دنیا بھاگی ہے پر کون نہیں بھاگا؟ علی۔ عمر ابن عبد احد کو ایک ضرب مار کے گھوڑے سمیت 4 ٹکڑے کر کے پھینک دیا، جبل صلا کو بھی چیر دیا کی ضرب سے۔ سرکار نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الاحزاب خیر اعمال امتی الی یوم القیامہ او کما قال علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی ایک چوٹ جو آپ نے غزوہ احزاب کو ماری ہے، میری پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر رکھے جائیں، علی کی وہ ایک چوٹ ایک ترازو پر رکھے جائیں۔ افضل ہے۔ خیبر میں کون لڑا تھا؟
وہ جنگ بتاؤ جس میں علی گیا ہو ہار کھا کے آیا، حق سبحان اللہ وہ پیچھے پیچھے چلے ڈر کے مارے، یا کسی عقل والے سے بات کرو، یہ تو پاگلوں والی بات کرتے ہو۔ ڈرتا علی تھا اور ڈراتے وہ تھے جن کی موجودگی میں علی لڑنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ جتنی جنگوں کے نام لیے ہیں، ایسی کوئی جنگ ہے جس میں حضرت عمر موجود نہ ہوئے ہوں، صدیق اکبر موجود نہ ہوئے ہوں؟ اگر میدانی کارناموں میں ان کی سینئرٹی ہوتی تو وہ میدان میں جاتے۔ میدانی آدمی علی ہے، جو نبیوں کے بعد اتنی طاقت کا انسانی دنیا میں شخص کوئی نہیں۔ حضور بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں صرف حضور کو اپنے سے زیادہ شاد ہو پایا، باقی دنیا کا کوئی انسان میں میرے دماغ نہیں قبول کرتا تھا کہ یہ میری چوٹ سہ سکتا، واقعی کوئی نہیں سہ سکتا۔ تو یہ اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کا پہلا موقع حضرت حیدر کرار کا تھا۔ ان کے ذمہ یہ لگانا کہ وہ تقیے کی وجہ سے چپ رہے، تقیہ کا جان بچانے کے لیے۔ اگر یہ کوئی مسئلہ ہوتا تو امام حسین تقیہ کیوں نہ کرتے؟ اگر ابا جی نے تقیہ کیا ہوتا، اس وقت تو امام حسن بھی موجود تھے، حسین بھی موجود تھے، اس وقت آپ کے بھائیوں میں بھی اور لوگ موجود تھے، ان کی مدد سے کئی اور کام کیے جا سکتے تھے۔ جب امام حسین کی باری آئی، اس وقت تو حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو چکے ہوئے ہیں، حضرت حیدر کرار بھی شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور حضرت جعفر طیار کی باقی اولاد بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہوئی ہے، امام حسن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب تو وہ اکیلے ہیں، ان کے لیے تقیہ کا زیادہ چانس ہے کہ جناب حیدر کرار کے لیے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خلافت کی صحت سے ہمارا پورا اسلامی سٹرکچر جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر اس پر ہم اجتماعی کریں تو پھر اسلام کا کوئی پہلو ہمارا سلامت نہیں رہے گا۔ میں سید خاندان کا آدمی ہوں، جب کوئی سادات کی تعریف کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کے باپ کو اچھا کہے، آپ کو اچھا نہ لگے؟ مگر جھوٹی تعریف سے عقل مند آدمی راضی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے گھر تک ہر ایک شخص کا روزہ بنا ہوا ہے، ہر ایک شخص کا مزار بنا ہوا ہے، ہر ایک شخص کی گدی ہے، ہر شخص کے مزار پر لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں بھی جانتے ہم کون ہیں تو وہ خود ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں دریافت کرو وہ کس عقیدے پر تھے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور بہت اچھی طرح سے ان کی تقاریر بھی موجود ہیں، تحریرات بھی موجود ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کروئے زمین کے سب اہل سنت والجماعت سے۔ کوئی شیعہ پوری دنیا میں ولی نہیں ہوا، کوئی بدعقیدہ آدمی وہابی قسم کا آدمی کوئی ولی نہیں ہوا۔ مولوی سچوں میں بھی ہوتے ہیں، جھوٹوں میں بھی ہوتے ہیں، کتابیں سچوں جھوٹوں دونوں میں ہوتی ہیں، لیکن ولی جھوٹوں میں نہیں ہوتے۔ ہاں، علم ہدایت کا ذریعہ ہے، خود ہدایت نہیں ہے۔ اگر خود ہدایت ہوتا تو شیطان کبھی گمراہ نہ ہوتا، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہے۔ معلوم ہے یہ علم کراچی جانے کا ٹکٹ ہے، خود کراچی نہیں ہے، مگر ہدایت خود کراچی ہے۔ اس لیے جو جماعت ولی پیش کر سکتی ہے وہ اپنی سچائی کا ثبوت مہیا کر سکتی ہے۔ ایک تو آپ کو پتا چلا کہ خلافت کی سچائی کو ثابت کرنا اسلام کے سچا ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوگا، قطع نظر اس بات کے کہ میں کون ہوں، میرا کس خاندان سے تعلق ہے، میرے خاندان کو کوئی کیا کہتا ہے۔ مجھے یہ تو پہلے دیکھنا ہوگا وہ جو دین سرکار لائے تھے وہ پوری دنیا میں کہاں کہاں ہے اور کس کس طرح رہا، ان کے لوگوں نے عمل کیا اور آج تک اس کا وجود کیسے ہے۔ جب تمام ولی سنی ہوں، اور ولیوں میں جو سادات کا کوٹا ہے تقریباً 95% ہے، 95% اولیاء اللہ سید ہیں۔ جو حضور فرمایا میں دو بلند پایا چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ایک آل ہے، اور کہا کہ ان کو صحابہ کو، یہ کیوں نہیں کہا کہ
میں تمہیں صدیق اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کا صدیق اکبر کتنا بھی بڑا آدمی ہے لیکن اس کی ذات کے ساتھ ہی یہ بڑائیاں ہیں. ان کی اولاد میں یہ بڑائیاں نہیں جائیں گی. لیکن تطہیر کی شان جیسا میری فاطمہ کو ملی ہے, امام مہدی اخرالزمان کو بھی تطہیر اسی طرح میری اولاد میں سے گنہگار ہوگا, تطہیر میں برابر کا حصہ دار ہوگا. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں ان میں تقریباً 95% سادات بن, اور میں ایک بھی آدمی شیعہ نہیں گزرا. آپ کوئی کاغذوں کے ذریعے سے بنا لے تو اس کی اپنی مرضی ہے. سچائی ہے بھائیوں. اگر اہل سنت کے سوا کو مذہب سچا ہوتا اس پر چلنے والا بندہ ولی ضرور ہوتا. ان میں ایک بھی ولی نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ اہل سنت کا مذہب ہے. 1400 برس کا مسلمانوں کا عمل 1, عدالتی نظائر جو آج ہمارے لیے قانون کی بنیاد ہیں 2, علم حدیث کا جمع ہونا 3, قرآن مجید کا اکٹھا ہونا 4, اور ان حدیثوں کو اور اس قرآن کو تمام عالم اسلام میں سچا مانا جانا 5. یہ چیزیں مل کے بتاتی ہیں خلافت برحق. اور کون سا خلیفہ کس کے زمانے میں ہوا؟ اکثر بیشتر کام صدیق اکبر کے دور میں ہوئے. تو کہا نا کہ تم میں سے جن کا ایمان سچا ہے اور جن کا عمل سچا ہے ان کو خلیفہ بناؤں گا. خلیفہ پہلے صدیق اکبر بنے کہ نہ بنے, ان کی خلافت کے لیے مسلمانوں کے کسی طبقے کو بھی اختلاف نہیں. اختلاف ہے تو صرف شیعہ کو ہے, لیکن شیعہ کس کو اپنا امام مانتے؟ جناب حیدر کرار کو. اب جناب حیدر کرار کے بارے میں اصول کافی لکھتی ہے کہ جناب حیدر کرار نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی. بے ایمان کے پیچھے نماز پڑھو تو بے ایمان ہو جاتا ہے, کافر کے پیچھے نماز پڑھو کافر ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں بدعقیدہ کے پیچھے نماز مت پڑھو, جس طرح وہ بے ایمان ہوتا ہے اسی طرح تم بے ایمان ہو جاؤ گے. سمجھو بات. مجھے فلان جگہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے, پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں کہ نہ پڑھیں, پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں, وہ اللہ کے بندے دیکھ اگلے کی ہوتی ہے کہ نہیں. اگلے کی ہو تو تیری بھی ہو, اگر اگلے ہی کی نہیں ہوتی تو اگر گاڑی کا انجن ہی نکلا ہوا تو چین مجھ سے پوچھتا کرتا ہے تو چین کروں کہ نہ کروں, اس کا انجن ہی نکلا ہوا ہے تو چین کرے گا تو کس رفتار سے چلے گی؟ جواب واضح ہے, تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں. حضرت حیدر کرار کا پیچھے نمازیں پڑھنا یہ کافی شہادت ہے کہ صدیق اکبر کا مذہب حق. فاروق اعظم کے پیچھے پڑھنا کافی شہادت ہے یہ مذہب حق. عثمان غنی کے پیچھے پڑھنا کافی شہادت ہے کہ ان کی خلافتوں کو حضرت حیدر کرار نے لیگلائز کیا. اور جو ان کے لیے یہ وعدہ تھا کہ خلیفہ تو بناؤں گا تو ان کے اس دین کے پاؤں مضبوط کر دوں گا. جب سرکار کا وصال ہوا پورے ملک میں ارتداد آیا یا نہیں آیا؟ لوگ مرتد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 4 بندوں نے, ایک عورت نے اور 3 مردوں نے نبوت کے دعوے کیے کہ نہیں کیے؟ سب کو مار پیٹ کے پورے ملک کے قلم رو میں امن و امان قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وقت یہ جو کنفیوژن ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں تک تھا. شام کے بارڈر تک سعودی عربیہ کا جو بارڈر اس وقت بنتا ہے نا, اس سے آگے تک اس وقت یہ ملک موجود تھا جو سرکار کے زمانے میں اسلامک اسٹیٹ بنی. یہ دومت الجندل وغیرہ کے علاقے شام کے نوائی علاقے اسلام کے قبضے میں آ چکے تھے. عراق کے نوائی علاقے اسلام کے قبضے میں آ چکے تھے. مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان کا سارا علاقہ قبضے میں آ چکا تھا. یہ جتنی گلف اسٹیٹس ہیں یہ ساری کی ساری اسلام کے قبضے میں آ چکی تھی. یہ راس الخیمہ, شارجہ, یہ قطر, یہ دوسرے علاقے جو ہیں شمالی یمن, جنوبی یمن, یہ سارے کا سارا اسلام کے قلمروں میں آ چکا تھا. اب اس کا شمار کریں سارے کا پاکستان سے 3 گنا بڑا ہے. یہ آج صرف سعودی عربیہ جو پاکستان سے 2.5 گنا بڑا ہے, تو اگر یمن میں بیچ میں ڈالیں اور گلف کنٹریز میں ساری ڈالیں, ان سب علاقوں میں سوائے بحرین کے, بحرین مرتد نہیں ہوا تھا, سب جگہ لوگ مرتد ہوئے تھے. سب کو مار پیٹ کے سیدھے راستے پر ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کے پاؤں جما دے گا جو خود ان کے لیے پسند کیا تھا. یہ دیکھنا یہ وعدہ کس کے دور میں پورا ہوا ہے؟ جس کے دور میں پورا ہوا ہے اس کا ایمان بھی سچا ہے. صدیق اکبر کے دور میں یہ حالات پرامن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ سرحدیں آگے بڑھ کے تمام ایران فتح ہوا نہیں ہوا؟ یہ رشا کے کافی سارے علاقے فتح ہوئے نہیں ہوئے؟ سندھ کے نوائی علاقے فتح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور یہ
مصر فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ شام فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بیروت وغیرہ فلسطین وغیرہ فتح ہوئے نہیں ہوئے؟ جارڈن فتح ہوا نہیں ہوا؟ یہ سارے علاقے اللہ ان کے اس دین کے پاؤں جما دے گا جو ان کے لیے پسند کیا ہے. معلومہ فاروق اعظم کا دین اگر پسند نہ ہوتا، یہ وہ دین نہ ہوتا جو اللہ نے پسند کیا ہے، تو اس دور میں ان کے پاؤں کبھی نہ جمتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ٹیونیزیا، الجیریا، موراکو، موریٹانیا، چڈ اور یہ اسپین، یہ سارے علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور ادھر جو کاشگر تک اسلام کی سرحدیں گئی ہیں یہ دور عثمانی میں گئی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اللہ کا یہ پسند کیا ہوا دین نہ ہوتا تو اس کے پاؤں ان کے دور میں کبھی نہ جمتے. اس دور میں ان کے پاؤں جمے ہیں. یہ بات رب نے جو پورے کیے تھے کن کن کے دور میں پورے ہوئے؟ ان کے دور میں پورے ہوئے. اگر اس دور کو سچا نہ مانا جائے تو پھر خدا کے وعدوں کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے. خدا کے وعدوں کو سچا تسلیم کرو تو رب نے کہا وعدہ کیا ہی ان سے ہے جن کا دین ٹھیک ہے، جن کا ایمان ٹھیک ہے، جن کا عمل ٹھیک ہے. تمام دوستوں کی دیکھا جا کل یہ مریدہ ہے جس کے ہاتھ سے ایک لاٹھی کسی کو لگی تھی، آج اس کو چارج فریم کرنا چاہتے تھے. صبح کو بھی دعا کی تھی، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے. اور بھی چند اس طرح کی باتیں اللہ مشکلات